ایک ہی رات میں آپ کی دعا بالکل شرطیہ وظیفہ ہے. آپ ایک مرتبہ تو اس پر عمل کریں، ایک مرتبہ ہی ہر حاجت کے لیے کرنا ہے. تو زندگی کے بنانے کے لیے، اپنی بچوں کی خوشیوں کے لیے، اپنی زندگی کو سنورنے کے لیے ایک رات کی تکلیف کیا مشکل ہے. اللہ الصمد کا وظیفہ جو کہ ایک ہی رات میں انشاءاللہ جو بھی خواہ ناممکن، مالی مشکل ہو، جادو کی پریشانی ہو، دشمنوں کا خوف ہو، جو بھی اللہ سے آپ اپنی حاجت مانگنا چاہتے ہو تو ٹرائی کریں، تجربہ کر کے دیکھیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ الصمد کا ایک آسان سا وظیفہ آج بتا رہا ہوں. انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ کی ہر مقصد پوری ہوگی. زندگی میں ایک بار ایک وظیفہ کریں، رات کو ذرا اٹھیں، بھائی تہجد پڑھا کریں. ویسے بھی روزانہ تہجد کی نماز پڑھا کریں. تہجد کی نماز میں اتنے برکات ہیں کہ آپ کے حاجات جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے. آپ رات کو اٹھیں گے، مصلی پہ بیٹھیں گے، مصلی پہ کھڑے ہوں گے، وضو کریں گے، پہلے آپ تکلیف اٹھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ دیکھتا ہے. وہ خود آپ کے جو مقاصد ہے پورے کر لیتے ہیں. آپ کے حاجات خود بخود انشاءاللہ پورے. جو شخص روزانہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، اس کے چہرے میں رونق پیدا ہو جاتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائی اللہ والا شخص ہے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے. اور جو تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، وہ بڑے کریم بھی لگائے، پاؤڈر بھی لگائے، لیکن اس کا حسن زیادہ نہیں ہوتا، رونق اس کے چہرے میں نہیں آتا. تو بھائی دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں. جو چاہتا ہے کہ قبر کے اندھیروں سے اس کو روشنی حاصل ہو، قبر کے اندھیروں میں، تو تہجد کی نماز پڑھا کریں انشاءاللہ. رات کی نماز، اندھیرے کی نماز، یہ نہ کہ لائٹ بند کریں، نہیں. یہ مطلب ہے کہ آپ اندھیروں میں، رات میں سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں، آپ اٹھ گئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. تو انشاءاللہ قبر میں آپ کے لیے روشنی کا انتظام ہوگا. تو تہجد کی نماز پڑھا کریں. درجات جو چاہتے ہیں کہ آخرت میں مجھے بڑے بڑے اونچے درجات ملے، تو تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں. اب دوسری بات یہ کہ وظیفہ، اللہ الصمد کا وظیفہ جو کہ ایک ہی رات میں پڑھنا ہے، اور اتنا ٹائم بھی نہیں لیتا. ایک ہی رات میں انشاءاللہ جو بھی خواہ ناممکن حاجت کیوں نہ ہو، مالی مشکل ہو، جادو کی پریشانی ہو، دشمنوں کا خوف ہو، جو بھی اللہ سے آپ اپنی حاجت مانگنا چاہتے ہو پورا نہیں ہو رہا، تو ایک رات تو ٹرائی کریں، تجربہ کر کے دیکھیں کہ کس طرح. اجازت عام ہے، اجازت نہ مانگا کریں. اجازت ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اجازت عام ہے. عام کا مطلب یہ ہے کہ 2 شرطوں کے ساتھ، نماز کی پابندی، اور دوسری شرط آپ کو پتہ ہے رزق حلال کی طلب. یہ 2 شرطیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر اعتماد. آپ اللہ پر شک نہیں کریں گے کہ یہ وظیفہ قبول ہوگا کہ نہیں. کیوں قبول نہیں ہوگا؟ میرا اللہ ہے، مہربان ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. حدیث قدسی میں بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں. یعنی جس کا گمان مجھ پر جیسا ہوگا. اب دیکھو، ایک شخص ہے جس کا یقین یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ میری دعا رد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا قبول فرمائے گا. تو اللہ ہی اس کے اس گمان کے مطابق، اس یقین کے مطابق ہی معاملہ فرماتے ہیں، اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور جس کو یہ یقین نہ ہو، شک ہو، یا میں نے تو بہت وظائف پڑھے، دعائیں مانگی، قبول ہی نہیں ہوتی، تو پہلے ہی سے یہ شک ہو رہا ہے، تو کیسا، آپ مجھے بتائیں اس کا وظیفہ کس طرح کام کرے گا. تو اللہ پر اعتماد اور یقین، اور وظیفے کا تلفظ. اللہ الصمد کا وظیفہ دے رہا ہوں، تو اللہ الصمد صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. اب وظیفے کی طرف آتے ہیں. ایک تو آپ نے، اگر مالی پریشانی ہے تو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد معمول بنا لینا ہے کہ اللہ الصمد کو 101 بار پڑھنا ہے. 101 بار آپ نے پڑھنا ہے مغرب کی نماز کے بعد.
اول و آخر 1 یا 3 بار درود شریف پڑھیں تو بہتر ہوگا. جس وظیفے کے اول و آخر میں درود شریف ہو ضرور قبول ہوتا ہے. تو اللہ الصمد. اور دوسری جو زندگی میں آپ کو 1 بار کرنا پڑتا ہے کسی ایک حاجت کے لیے. رات کو اٹھیں تہجد کی نماز کے لیے، تہجد کی نماز جتنی مرضی پڑھ لیں اور آخر میں 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں اور پھر درود شریف 11 بار پڑھیں اور اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد گننا نہیں ہے، بغیر گنے اللہ الصمد 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 بغیر گننے کے آپ نے گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنے بھی پڑھے، لیکن آپ کو یاد نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کتنی پر پڑھا، شمار نہیں کرنا ہے. خوب جب آپ کو پتہ چلے کہ میں نے بہت زیادہ دفعہ پڑھ لیا اللہ الصمد، اور پھر آخر میں پھر خوب دل سے درود شریف 11 بار پڑھیں اور خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے اللہ الصمد کے وسیلے سے. انشاءاللہ العزیز ایک ہی رات میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. بالکل شرطیہ وظیفہ ہے. آپ 1 مرتبہ تو اس پر عمل کریں، 1 مرتبہ ہی ہر حاجت کے لیے کرنا ہے. تو زندگی کے بنانے کے لیے، اپنی بچوں کی خوشیوں کے لیے، اپنی زندگی کو سنورنے کے لیے 1 رات کی تکلیف کیا مشکل ہے. تو میرا تو یہ مشورہ ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے ہمیشہ اٹھا کریں تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. تو جب بھی آپ کو کبھی ایسی حاجت پیش ہو جو مشکل ہو، حاجت پوری نہیں ہو رہی، ناممکن ہو، تو انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو کریں 1 رات میں ہر حاجت کے لیے اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو تمام بند راستے کھل جائیں گے. آپ کو رشتوں کا مسئلہ ہے، گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، یا خود اپنا رشتہ چاہتے ہیں، آپ نہیں مل رہا، دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ 4 شادیاں تو کرنی کوئی گناہ نہیں ہے نا، جو حقوق پورا کر سکے بھی. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ انسان دوسری شادی کر لیتا ہے، یہ وہ کہتا ہے بھائی جائز ہے، قرآن کا حکم ہے، لیکن پھر وہ دوسری بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس کا حدیث میں بہت ہی سخت جو ہے عذاب آیا ہے کہ آخرت میں ایسے شخص کو سخت ترین سزا ملے گی، سخت ترین عذاب کا سامنا ہوگا. تو اگر آپ اپنی شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں جو بلوغ کو پہنچ گئے ہیں، تو جلدی سے شادی کرنی چاہیے. اچھے رشتے نہیں آ رہے، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو اچھے رشتے نہیں آ رہے، انشاءاللہ اچھے رشتے آ جائیں گے. جس حاجت کے لیے آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں اور انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ کس طرح اثر ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و هموم کو خوشیوں میں بدل دے. السلام علیکم. اللہ خوش رکھے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مور د سوي دغه سری خبرې ورسره وکړه. السلام علیکم. ورته څنګه یې؟ ورته الله مو خوشحال کړه. آمین ثم آمین. ورته د الله په امان. خدا حافظ. خپل نوم ورته وښیه که نه. تاسو نوم دا کیا نام ہے؟ حسان محمد حسان. ماشاء اللہ. محمد حسان.